مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد بھارت پراکسی جنگ میں شدت لا رہا ہے۔ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان پاکستان کے خلاف بھارتی ہائیبرڈ جنگ کے پیادے۔ بھارتی پراکسیوں کو بھی مارکہ حق کی طرح ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امن کے لیے پرعزم لیکن ہر خطرے کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام، کہا دہشت گردوں کی بھارتی سرپرستی بلوچ عوام کی گہری حب الوطنی کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش ہے۔ دہشت گرد کسی مذہب، قوم یا فرقے کے نمائندہ نہیں، قومی سطح پر یکجہتی ناگزیر ہے۔ روس کے مشرقی ساحلی علاقے میں 8.8 شدت کا خوفناک زلزلہ، گہرائی 20 کلومیٹر ریکارڈ۔ آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری، سونامی کی لہریں روس اور جاپان کے ساحلوں سے ٹکرا گئیں۔ روسی قصبے میں کئی گھر بہہ گئے۔ جاپان میں 16 مقامات پر لہریں بلند، 20 لاکھ افراد کو سونامی کے باعث انخلا کی وارننگ۔ لوگوں نے بلند و بالا عمارتوں کی چھتوں پر پناہ لے لی۔ فوکوشیما سمیت تمام ایٹمی تنصیبات کو خالی کروا لیا گیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا، واشنگٹن، ہوائی، الاسکا میں بھی سونامی وارننگ جاری۔ بیٹی کی پینشن شادی کی حیثیت پر نہیں، حق کی بنیاد پر دی جائے گی۔ بیٹی کی پینشن کے لیے طلاق کا وقت والد کی وفات سے پہلے یا بعد غیر متعلقہ ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ، لکھا پینشن سرکاری ملازم کا قانونی حق ہے جو اہل خانہ کو منتقل ہوتا ہے، اس میں تاخیر جرم ہے۔ خواتین کی پینشن کا انحصار صرف مالی ضروریات پر ہونا چاہیے، نہ کہ شادی کی حیثیت پر۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کی بیٹھک، کور کمانڈر، چیف سیکرٹری اور آئی جی سمیت دیگر حکام شریک۔ باجوڑ اور تیرا کی صورتحال پر تفصیلی غور، امن و امان کی بحالی کے لیے اہم فیصلوں کا امکان۔ اجلاس میں دہشت گردی اور اس کے خلاف کارروائیوں پر بریفنگ۔ پھپھو کی خواہش پوری نہ ہوئی، بھتیجے پاکستان نہیں آ رہے۔ 5 اگست کا احتجاج آغاز سے قبل ہی فلاپ ہو گیا۔ جب مہاتما کے اپنے بچے ہی احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے تو انقلاب کیسے آئے گا؟ عظمہ بخاری کا طنز، کہا پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت احتجاج کی حامی نہیں۔ حکومت اور جماعت اسلامی قیادت میں دوسرے روز بھی مذاکرات۔ جماعت اسلامی حق دو بلوچستان مارچ اسلام آباد تک لے جانے پر بضد۔ منصورہ میں پولیس اور کارکنان آمنے سامنے، شرکاء کی گیٹ سے باہر نکلنے کی کوششیں ہاتھا پائی۔ شارع قراقرم سمیت شمالی علاقہ جات میں ٹریفک مکمل بحال۔ چلاس، مانسہرہ، بابوسر ٹاپ اور خنجراب سے رائے کوٹ تک کے علاقے بھی کلیئر۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کو احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش۔ سیکٹری مواصلات کہتے ہیں گلگت بلتستان کے لیے سیاح بلا خوف و خطر سفر کر سکتے ہیں، کچھ جگہوں پر حفاظتی اقدامات کی ضرورت اور گنجائش ہے۔ NHA اپنا کام جاری رکھے گی۔ حسن عبدال کے برساتی نالے میں ایک گاڑی گر گئی، 6 گھنٹے سے ریسکیو آپریشن جاری۔ 2 خواتین کی لاشیں مل گئیں، لاپتہ ہونے والی 2 خواتین اور ایک بچے کی تلاش جاری۔ تمام افراد گاڑی نالے میں گرنے سے بہے۔ پاکستان کی معاشی شرح نمو، عالمی معاشی ترقی کی رفتار سے بہتر رہنے کی توقع۔ رواں سال معاشی شرح نمو 3.6% رہنے کا امکان۔ IMF کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اپڈیٹ رپورٹ جاری۔ اعتماد کی بحالی، سازگار حالات اہم پالیسی ترجیحات قرار۔ جیو پولیٹیکل کشیدگی عالمی معیشت کے لیے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور بھارت کا جنگی جنون کم نہ ہو سکا، پاکستان کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد بھی مکاری سے باز نہیں آیا۔ 2 دن میں 2 شارٹ رینج بیلسٹک میزائل پریلے کا تجربہ کیا۔ 200 سے 500 کلومیٹر رینج والے میزائل کو اڑیسہ کے ساحل کے قریب ٹیسٹ کیا گیا۔ ایک اور کشتی حادثہ، لیبیا میں تارکین وطن کی کشتی الٹ گئی، 18 افراد ہلاک، 50 لاپتہ۔ امدادی ٹیموں نے 10 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ لاپتہ ہونے والوں میں پاکستان، مصر اور سوڈان کے شہری شامل۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کشتی میں کسی پاکستانی کی موجودگی سے متعلق معلومات لی جا رہی ہیں۔ بہتر مستقبل کے لیے گمراہ کن راستہ اختیار کرنا جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ حکومت بیرون ملک روزگار کے مواقع اور ان کے قانونی حصول کی آگاہی پھیلانے سے غافل نہیں۔
وزیر اعظم کا انسانی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن پر خصوصی پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا انسانی اسمگلنگ غلامی کی ہی ایک جدید شکل، پنجاب حکومت غیر قانونی انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومتی ریٹ ختم، ملک میں چینی نایاب، سپلائی معطل ہونے سے دکانوں پر بھی محدود اسٹاک۔ مصنوعی قلت کے باعث چینی کے منہ مانگے دام وصول کیے جا رہے ہیں۔ 5 شہروں میں چینی کی قیمت 200 روپے فی کلو تک جا پہنچی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حکومت اور جماعت اسلامی قیادت میں دوسرے روز بھی مذاکرات۔ جماعت اسلامی حق دو بلوچستان مارچ اسلام آباد تک لے جانے پر بضد۔ منصورہ میں پولیس اور کارکنان آمنے سامنے، شرکاء کی گیٹ سے باہر نکلنے کی کوشش ہاتھا پائی۔ بادلوں کی گھن گرج، جڑواں شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب، رین ایمرجنسی نافذ۔ نالا لئی پر کٹاریا کے مقام پر پانی کی سطح 16 فٹ اور کوال منڈی پر 11 فٹ ریکارڈ۔ واسا کاملا ہائی الرٹ۔ لاہور، جہلم، گجرخان میں بھی وقفے سے بارش۔ اٹک، ہری پور، آزاد کشمیر، ملاکنڈ اور 4 سدہ میں بھی جل تھا لیک۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں تیز بارشوں کی پیش گوئی۔ مسئلہ کشمیر، اقوام متحدہ کی ساکھ کا امتحان۔ سلامتی کونسل اپنی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع حل کرائے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ امن مشنز کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ بھارت نے میرے کہنے پر پاکستان کے ساتھ سیز فائر کیا۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر مودی سرکار کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ کہا اگر میں نہ روکتا تو دونوں ملک اب تک لڑ رہے ہوتے۔ بھارت نے تجارتی معاہدہ نہ کیا تو 20 سے 25% ٹیرف لگا دیں گے۔ ٹرمپ کی وارننگ۔ برطانیہ کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے تسلیم کرنے کا اعلان، حماس کے لیے انعام قرار۔ غزہ میں قیامت کے مناظر، جگہ جگہ بموں کی برسات۔ صبح سے اب تک 83 فلسطینی شہید، 12 بچے بھی شامل۔ قحط کی صورتحال برقرار، صرف 109 امدادی ٹرک غزہ میں داخل۔ برطانوی وزیر اعظم کا بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اشارہ۔ غزہ کی صورتحال نہ بدلی تو ستمبر میں اعلان کریں گے۔ کیئر سٹارمر کی میڈیا سے گفتگو۔ روزانہ 500 ٹرکوں کو داخلے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ سمندری طوفان کومے چین کے شہر شنگھائی سے ٹکرا گیا۔ ایمرجنسی نافذ، 2,80,000 افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ شدید بارشوں سے معمولات زندگی مفلوج، ٹرین سروس معطل، سینکڑوں پروازیں منسوخ۔ بیجنگ میں بھی طوفانی بارشوں سے ہلاکتوں کی تعداد 34 ہو گئی۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے شاہینوں کی تیاریاں۔ لارڈ ہل میں دوسرے روز بھی بھرپور پریکٹس سیشن۔ بالنگ بیٹنگ کے ساتھ فیلڈنگ پر خصوصی فوکس۔ پہلا T20 یکم اگست کو صبح 5 بجے ہوگا۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈ میں پاکستانی چیمپئنز آسٹریلیا کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ کل بھارت سے سیمی فائنل ہوگا۔ بھارتی کھلاڑی پھر بائیکاٹ کریں گے یا یو ٹرن لیں گے، سب منتظر۔ امریکہ کی کوریگاف نے ہم وطن پلیئر ڈینیل کولنز کو ہرا کر کینیڈین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی۔ جاپانی ٹینس پلیئر نے اٹلی کی جیسمین پاولینی کو شکست دے دی۔ ویمنز یورو کپ کی چیمپئن جشن میں مگن۔ انگلینڈ کی وکٹری پریڈ، بکنگم پیلس کے باہر ہزاروں مداحوں نے ٹیم کا استقبال کیا۔ فضا میں سفید اور سرخ رنگ بکھر گئے۔